In the name of Allah Almighty, who is the worthy of all praise. اس ویڈیو میں سبجیکٹ انگلش یونٹ نمبر 8 گڈ اسٹڈی ہیبٹ کی ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. ٹرانسلیشن شروع کرنے سے پہلے میرے سب ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. سو دیٹ جو سیریز آف لیکچرس میں سالو ایکسرسائزز آف انگلش اور ٹرانسلیشن پر بنا رہا ہوں. In the beginning of the lesson, there is a picture. We are asked, look at the pictures of good manners and tell which manners do you adopt. So, I would like to adopt the manners, respect for elders, care for each other, dress neatly, healthy eating habits, and washing hands. All these habits are good and I want to adopt all of these good habits. Let's talk. چلیں بات کرتے ہیں. Why is it important to have good manners? Good manners اچھی عادات کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اچھے اخلاق کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہوتے ہیں. It is important to have good manners because they are beneficial for us. Which good manners do you have? Share some good manners. آپ کون سے اچھے اخلاق رکھتے ہیں؟ کچھ اچھے اخلاق شیئر کریں. I respect for others. I help my parents in domestic affairs. I help the needy and the poor. I feel for others' pain. I care for others. I like neat and clean dress. Actually یہ وہ questions ہیں جو ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ سے اپنی کلاس سے پوچھنے چاہیے, ان کی رائے بھی لینی چاہیے, ان سے اچھے مینرز کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ وہ جو پسند کرتے ہیں اور رکھتے ہیں. اس لیسن کا ٹائٹل ہے گڈ اسٹڈی ہیبٹس, مطالعے کی اچھی عادتیں. نیکسٹ پری ریڈنگ میں کچھ کویشچنز ہیں. لک ایٹ دا گیون پکچرس اینڈ ٹاک اباؤٹ وٹ از ریٹن آن دا بورڈ. یہ پکچرز ہیں, ان پہ فوکس کرنا ہے, دیکھنا ہے. یہ بورڈ ہے جن پہ لکھا ہوا ہے. فرسٹ پہ لکھا ہوا ہے ریسپیکٹ فار ایلڈرز, بوڑھوں کی عزت کرنی ہے. سیکنڈ پہ ڈریس نیٹلی, اچھے کپڑے پہننے ہیں. کیئر فار ایچ ادر, ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے. واشنگ ہینڈس, ہاتھ دھونے ہیں. ہیلدی ایٹنگ ہیبٹ, صحت مند کھانے کی عادت کو اپنانا چاہیے. شیئر اینی آف یور گڈ اسٹڈی ہیبٹس. یہ کویشچنس اسٹوڈنٹ سے پوچھنے ہیں, سو ٹیچر بھی اپنی شیئر کر سکتے ہیں. سیٹ یور گولس فار اسٹڈی, مطالعے کے لیے مقاصد کا تعین کرنا. میک اے ٹائم ٹیبل فار اسٹڈی, اسٹڈی کے لیے ٹائم ٹیبل بنانا. میک نوٹس فار یور اسٹڈی, اسٹڈی کے لیے نوٹس بنانا. وقت پر اپنا ہوم ورک وغیرہ کرنا. یہ اچھی عادتیں ہیں. لیٹس اسٹارٹ دا لیسن. اب لیسن کی طرف چلتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن کی طرف. لاسٹ ویک مس ہینا ٹولڈ اس ٹو میک اے پوسٹر اباؤٹ گڈ اسٹڈی ہیبٹس. پچھلے ہفتے مس ہینا نے ہمیں مطالعے کی اچھی عادات کے بارے میں پوسٹر بنانے کو کہا. مائی بردر اینڈ آئی اسٹارٹیڈ میکنگ دا پوسٹر. میں اور میرے بھائی نے پوسٹر بنانا شروع کیا. وی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ گڈ اسٹڈی ہیبٹس could help us to become better students. ہمیں معلوم ہوا کہ مطالعے کی اچھی عادتیں ہمیں بہتر طالب علم بنانے میں مدد دے سکتی ہیں. We can improve our reading and writing skills. ہم اپنی پڑھنے اور لکھنے کی مہارت کو بہتر بنا سکتے ہیں. All good students follow these habits. تمام اچھے طالب علم ان عادات پر عمل کرتے ہیں. We should also adopt these habits. ہمیں بھی ان عادات کو اپنانا چاہیے. When the poster was completed, we displayed it in our classroom. جب پوسٹر مکمل ہوا تو ہم نے اسے اپنی کلاس میں آویزاں کیا. مس ہینا asked us to share the importance of good study habits with our classmates. مس ہینا نے ہم سے مطالعے کی اچھی عادتوں کی اہمیت اپنے ہم جماعتوں سے شیئر کرنے کو کہا. میک نوٹس ان یور نوٹ بکس. اپنی نوٹ بکس میں نوٹس بنانا. ورک آن دا ٹاپک یو فائنڈ دا موسٹ ڈیفیکلٹ فرسٹ. پہلے اس ٹاپک پر کام کرنا جو آپ کو سب سے مشکل لگتا ہے. ریوائز کلاس ورک اوور دا ویکینڈ. ہفتے کے آخر میں کلاس ورک پر نظر ثانی کرنا. نیکسٹ ہے ڈونٹ اسپینڈ ٹو مچ ٹائم واچنگ ٹی وی. ٹی وی دیکھنے میں زیادہ وقت نہ ضائع کرنا. گیٹ انفارمیشن فرام بکس, یور ٹیچرس اینڈ یور پیرنٹس.
کتابوں، اپنے اساتذہ سے اور والدین سے معلومات حاصل کرنا. I tried to adopt all these study habits. میں نے مطالعے کی ان تمام عادات کو اپنانے کی کوشش کی. Within few days, I got good results. چند دنوں میں اچھے نتائج مجھے ملے. I got first position in my class. میں نے اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی. I was really excited. میں واقعی پرجوش تھا. My parents arranged a party for my friends and cousins to celebrate my success. میرے والدین نے اور میرے کزنس نے میری کامیابی کا جشن منانے کے لیے ایک پارٹی منعقد کی. So I wrote an invitation to one of my cousins. So لہٰذا میں نے اپنے ایک کزن کو دعوت نامہ لکھا. March 31, 2018. Dear آصف، پیارے آصف، how are you؟ آپ کیسے ہیں؟ I got first position in my final exams. میں نے فائنل ایگزامس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. And want to celebrate this success with my friends and family. اور یہ کامیابی میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ منانا چاہتا ہوں. I am arranging a party on this Friday evening at my house. میں اپنے گھر اس جمعے کی شام کو ایک پارٹی ترتیب دے رہا ہوں. You are invited to join us. آپ کو مدعو کیا جاتا ہے کہ آپ شامل ہوں ہمارے ساتھ. It will be great fun. بہت مزہ آئے گا. Hope to see you on Friday. امید کرتا ہوں کہ آپ سے جمعے کو ملیں گے. Your cousin Mahi. So this was the translation. Post reading پہ کچھ questions ہیں. Write 2 habits of your own and share with your classmates. اپنی کوئی سی اچھی 2 عادات بتانی ہے اور کلاس میٹس کے ساتھ شیئر کرنی ہے. یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹاسک دینا ہے. وائی شوڈ وی فالو گڈ اسٹڈی ہیبٹس، یہ بھی پوچھنا ہے. بیسیکلی ہم فالو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اپنی منزل کو آسان کرنے کے لیے. ٹو میک آر ڈیسٹینیشن ایزی وی فالو گڈ اسٹڈی ہیبٹس. آخر پہ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو اینڈ شیئر اٹ. تھینک یو فار واچنگ مائی کمپلیٹ ویڈیو. جزاک اللہ.